أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق أشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوئیں کہ اللہ پاک بانیان مجلس برادر ولی محمد خاص کے لیے اور ان کی بسران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بانیان کی رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک برادر ولی محمد خاص کے لیے ساجد علی اور محمد عباس کمیلی کی تمام تر پریشانیاں مصیبتیں تکالیفیں دور فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں بانیان کے روزی رزق میں برکت عطا فرمائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت گرامی، جیسے کہ میں نے اللہ کی لارہ کتاب قرآن پاک میں سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی علی الاعلان واضح فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا قولوا قولا سدیدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات ہمارے لیے بڑا درس ہے. توجہ کیجیے گا ایک ایک لفظ پر. اللہ نے پہلا جملہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اللہ ایمان والوں کے ساتھ مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی تقوی اختیار کرو. اب یہاں پر اللہ نے ایمان والو کہا ہے، کسی مسلمان سے مخاطب نہیں ہوا، اللہ کسی کافر سے مخاطب نہیں ہوا، اللہ کسی منافق سے مخاطب نہیں ہوا، اللہ کسی مشرک سے مخاطب نہیں ہوا. اللہ نے اگر خطاب کیا ہے تو ایمان والوں کے ساتھ، یعنی جن کی دل میں ایمان پھوٹ رہا ہے ان کے ساتھ اللہ کا خطاب ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے؟ لازماً کوئی بھی قرآن کی آیت ہو، قرآن کو سمجھانے کے لیے ہم اس کے دروازے پہ جائیں گے جس کے دروازے پر جبرائیل آتا رہا اور قرآن نازل ہوتا رہا. آ جائیں، چلتے ہیں یہاں پاکستان سے چلتے ہیں ہم سیدھا مدینہ منورہ میں. وہاں پر ہاتھ جوڑ کر رسول خدا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا، یہاں پر اللہ نے فقط اتنا کہا ہے اے ایمان والو. اب یہ ایمان والوں کا تعلق کس سے ہے اور کون ہے ایمان والے؟ وہاں پر رسول خدا نے فرمایا ہوگا جب علی کی ولادت ہوئی تھی، علی جب دنیا میں آئے تھے، علی بن ابی طالب کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. ہمارے چاچا ابو جہل کا ایک کردار ہوتا تھا، اگر کوئی چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اژدہا کو چھوڑ دیتا تھا. اژدہا اگر وہ بچہ حلالی ہوتا، اژدہا اسے کچھ نہیں کرتا تھا. اگر وہ بچہ حرامی ہوتا
تو ازدا اسے چیر پھاڑ کھا کر دیتا. لیکن جب علی ابن ابی طالب دنیا میں آئے، ابو جہل نے رسول خدا سے پوچھا، اے محمد، کیا جس طرح دوسرے بچوں کو ہم آزماتے رہے تھے، کیا مجھے اجازت ہے اس بچے کو بھی ہم آزمائیں؟ ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس بچے کو آزمائیں، کیا دیکھیں کہ یہ بچہ حلالی ہے یا نہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے ابو جہل سے کہا، حضرت محمد مصطفیٰ نے ابو جہل سے کہا کہ چاچا تجھے اجازت ہے تو وہ ازاد چھوڑ دے. اب جیسے ہی اس ابو جہل نے وہ ازاد چھوڑا، وہ بڑا سانپ چھوڑا، جہاں پر مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب جھولے میں جھول رہے تھے. اب 3 دن کے ہیں علی، جھولے میں جھول رہے ہیں. ادھر ابو جہل نے سانپ چھوڑا، سانپ کا چھوڑنا تھا. ادھر حضرت علی ابن ابی طالب کے وہ بند ٹوٹے ہیں جو ہم چھوٹے بچوں کو باندھتے ہیں، والدائیں اپنے چھوٹے بچوں کو باندھتی ہیں، وہ بند ٹوٹے ہیں. جیسے ہی ٹوٹے اس ازدا نے منہ کھولا، حضرت علی ابن ابی طالب کو کھانے کی کوشش کی. مولا کائنات نے 3 دن کے ہو کر مولا کائنات نے دونوں اشہد انگلیاں ان کے منہ میں ڈال کر تھوڑا سا زور جو آزمایا تو وہ ازدا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. توجہ کیجیے گا، وہ ازاد 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. وہ ازاد 2 ٹکڑوں میں جب تقسیم ہوئی، ابو جہل رونے لگا، اے محمد، یہ تو ازدہ وہ تھا جو حلالی اور حرام کی پہچان ہوا کرتا تھا، یعنی حلالی کو کھاتا نہیں تھا، حرامی کو چھوڑتا نہیں تھا. اب کیسے پتا چلے گا دنیا میں قیامت تک، کیسے پتا چلے گا کہ کون سا بچہ حلالی ہے، کون سا حرامی ہے، کون سا مومن ہے، کون سا منافق ہے، کون سا مسلمان ہے، کون سا کافر ہے؟ تو وہاں پر حضرت رسول خدا نے قیامت تک کے تمام مخلوقات کو ایک ترازو دے دیا. وہ ترازو یہ تھا، رسول خدا نے کہا جو علی سے محبت رکھے حقیقی مومن وہ ہے، جو علی سے بغض رکھے حقیقی کافر وہ ہے. یہاں سے پتا چلا کہ قرآن نے کن کے ساتھ مخاطب کیا ہے. قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. میں ان کو دوسرے الفاظ میں، ساجبے میں دوسرے الفاظ میں اس کو بدلنا چاہ رہا ہوں. اللہ مخاطب ہو کر ایمان والوں سے اس طرح مخاطب ہو رہا ہے، اے ایمان والو. دراصل اللہ کسی کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا تاکہ ایمان کی پرکھ ہے علی. جو بھی علی کے نقش قدم پر چلے گا وہی اصلی ایمان والا ہوگا. جو علی کو میدان میں چھوڑ دے وہی منافق ہی ہوگا. وہی منافق ہوگا جو علی کو چھوڑ دے. جو علی کو مانے وہی مومن، جو علی کو مانے وہی مومن. اب میں اس آیت کا ترجمہ اپنے انداز میں کروں. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. میں اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ، ایمان والے کون ہیں؟ جو علی سے محبت کرتے ہیں، جن کی دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے. اب وہ ہے ایمان والے. توجہ کریے گا، بہت بہترین اور آسان ترجمہ میں آپ دونوں تمام کو دینا چاہ رہا ہوں. اور یہ بہترین ترجمہ، آپ یہ ترجمہ سن کر فخر کریں گے. اب جو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اس آیت کا، آپ یہ ترجمہ سن کر فخر کریں گے، ناز کریں گے، بہت خوش ہوں گے، کیونکہ آپ کے وجود میں، آپ کے جسم میں حلالی خون ہے. اور حلالی جس کے خون میں ہو تو ایسے سمجھے کہ علی کا نام سن کر وہ خوش ہوتے ہیں. جن کا خون حلالی ہوتا ہے، علی کا نام سن کر وہ خوش ہوتے ہیں. اور جن کا خون حرامی ہوتا ہے کہ وہ علی کا نام سن کر پریشان ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب میں نے کہا ایمان والے کون ہیں؟ جن کی دل میں علی کی محبت ہے، جن کی دل میں علی کی محبت ہے وہ ہے ایمان والے. رسول خدا نے کہا
جو علی سے محبت کرتا ہے حقیقی مومن وہ ہے. یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا کافر. اے علی تجھ سے محبت کرنے والا فقط مومن ہی ہوگا. یا علی تجھ سے محبت کرنے والا ہی مومن ہوگا اور تجھ سے بغض رکھنے والا کافر ہوگا, منافق ہوگا, مشرک ہوگا. تو اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں, اس ترجمے پر غور کیجئے گا. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اب میں اپنی طرف سے ترجمہ کرنے لگا ہوں, اس ترجمے پر غور کرنا. ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا مخاطب ہو رہا ہے, اللہ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں کے ساتھ. اور میں نے ثابت کر دیا رسول خدا کی سیرت سے, رسول خدا کے اقوال سے, رسول خدا کی حدیث سے, رسول خدا کے فرمان سے کہ اللہ ایمان والوں کس کو کہہ رہا ہے؟ جن کی دل میں علی کی محبت ہو وہی ایمان والے ہیں. تو توجہ کریے گا, رسول خدا کا یہ فرمان اس آیت کو تفصیل دے رہا ہے, وضاحت کر رہا ہے. قرآن نے کیا مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. میں اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. اب اللہ کہہ رہا ہے اے علی والو, اے علی والو, کیونکہ مومن اسے کہا جاتا ہے جن کی دل میں علی کی محبت ہو, اور وہی علی والے ہوتے ہیں. جن کی دل میں علی کی محبت ہو وہی علی والے ہوتے ہیں. تو ترجمہ کیا ہوا؟ اے علی والو. ترجمہ کیا ہوا؟ اب اللہ علی والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے, توجہ کیجیے گا. اللہ کیا خطاب کیا کر رہا ہے؟ اے علی والو اتقوا اللہ, متقی بن جاؤ. توجہ کیجیے گا, اللہ نے کیا کہا؟ متقی بن جاؤ. پروردگار ایک طرف آپ نے خطاب کیا اے علی والو, اے علی کے ماننے والو, اے علی کی محبت اپنی دل میں رکھنے والو. پھر آگے علی والا بھی مان رہے ہو, پھر آگے فرما رہے ہو اتقوا اللہ, متقی بن جاؤ. کیوں؟ اب توجہ کیجیے گا, بڑا موضوع ہے اور بہترین ٹاپک کا موضوع ہے, اور یہ بات سمجھ میں آ گئی, یقین مانیں آپ فخر کریں گے, نماز سکون سے پڑھیں گے, روزہ سکون سے رکھیں گے, ہر عبادت سکون سے کریں گے. کیوں؟ عبادت قبول ہی علی والوں کی ہوتی ہے. عبادت قبول ہی علی والوں کی ہوتی ہے جن کی دل میں ایمان موجود ہوتا ہے, جن کی دل میں علی کی محبت موجود ہوتی ہے. اگر علی کی محبت جس کی دل میں نہیں ہے, اللہ نے خطاب کیا تھا, اللہ نے خطاب ہو کے فرمایا تھا میں رسول پہنچا دے علی کو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. رسول پہنچا دے, نہیں پہنچایا. یہ تو نے 23 سال کی عبادت, 23 سال کی تبلیغ کی نہیں ہے. یعنی علی کی ولایت, علی کی محبت کے بغیر جب رسول کی تبلیغ کمپلیٹ نہیں ہو رہی تو تیری نماز کیسے مکمل ہوگی؟ تیری نماز کیسے مکمل ہوگی؟ تو توجہ کیجیے گا, اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے علی والو متقی بن جاؤ. اب آپ سے سوال ہے میرا, اللہ نے کیوں کہا کہ متقی بن جاؤ؟ اللہ نے کیوں کہا کہ متقی بن جاؤ؟ اب یہ جوابات ہیں اور ماشاءاللہ آپ سب کو آنے چاہیے. آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ایمان والا کون ہے تو آپ فوراً اس کو جواب دیں گے جن کی دل میں علی کی مودت پائی جائے, جن کی دل میں علی کی محبت پائی جائے. پھر پوچھیں اگر متقی کون ہے, اس کا بھی تو جواب ہونا چاہیے نا. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا بس مجلسوں میں سنتے ہیں, اس کو سمجھیں نا. حر سعدیہ کہتی ہے وہ علی والا ہی نہیں ہے جس کو دین اسلام کا جواب نہ آئے. حر سعدیہ مولا علی کی محبہ ہے, وہ کہہ رہی ہے وہ علی والا وہ ہے جس کے پاس دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی ہو. اگر تمہارے پاس ایمان کی اگر کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے ایمان والا کون ہے تو آپ کھلم کھلا کہتے ہیں جن کی دل میں علی کی محبت ہو وہ ایمان والا ہے. تو پھر اللہ نے آگے کیا کہا؟ اتقوا اللہ,
मुत्तकी बन जाओ। परवरदिगार मुत्तकी क्यों बन जाएं? थोड़ा हमें भी बताएं, हम मुत्तकी क्यों बन जाएं? तवज्जो कीजिएगा, मुत्तकी क्यों बने? आगे फिर हम आ जाते हैं अजान की तरफ, आते हैं अजान की तरफ। मेरी तरफ तवज्जो करें, इधर उधर ना देखें। अजान में क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। हम शाहिदी देखें, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन भी है और इमामुल मुत्तकीन भी है और मुत्तकियों का इमाम भी है। यानी अल्लाह तो ये साबित करना चाह रहा है, मोमिन तो बन चुके हो, मुत्तकी भी बन जाओ तो अली तुम्हारा इमाम बन जाएगा। मुत्तकी भी बन जाओ, तुम मोमिन तो बन गए हो, क्योंकि तुम्हारे दिलों में मवदत अली पाई जाती है, क्योंकि तुम्हारे वजूद के अंदर अली की मोहब्बत पाई जाती है। लेकिन कामयाबी तब है जब आप मुत्तकी बनोगे। मुत्तकी बनोगे तो होगा क्या? फिर अली तुम्हारा इमाम हो जाएगा। इमाम अल मुत्तकीन पढ़ते हैं ना अज़ान में, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। हम शाहिदी देते हैं या अली आप अमीरुल मोमिनीन हैं और हम इमामुल मुत्तकीन भी हैं, मुत्तकियों के इमाम हैं। यानी मुत्तकी बनेंगे तो आपका इमाम अली इब्न अबी तालिब होगा। मुत्तकी बनेंगे तो आपका पेशवा, आपका लीडर, आपका रहबर, आपका सरदार, आपका शाफी महशर, आपकी शफाअत करने वाला अली इब्न अबी तालिब होगा। अगर मुत्तकी नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा? तवज्जो कीजिएगा, अगर मुत्तकी नहीं बने फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कुरान से पूछ लेते, परवरदिगार आप ही बताएं, जन्नत मुकद्दर किसका है? जन्नत बनाई किसके लिए है? कुरान किसके लिए नाज़िल हुआ? कुरान किसके लिए नाज़िल हुआ? तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पर तो हम कहते हैं ना, ईमान भी आ गया क्योंकि हमारे दिलों में अली की मवद्दत है। उसके बाद हम कहते हैं अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। अली इब्न अबी तालिब मुत्तकियों का इमाम है, यानी मुत्तकी शर्त है। मुत्तकी बनोगे तो अली तुम्हारा इमाम। परवरदिगार मुत्तकी क्यों बने? कुरान से पूछे ना, परवरदिगार मुत्तकी क्यों बने? अल्लाह का आवाज आ रहा है, इसलिए तो मैं बतलाना चाह रहा हूं कि मैंने कुरान नाजिल किया ला रैब फीह, जिसमें कोई भी शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन। और ये कुरान ऐरे गहरे नतू गैरों के लिए नहीं, सिर्फ मुत्तकियों के लिए ही हिदायत बन जाता है। अली मुत्तकियों का इमाम है और कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अली मुत्तकियों का इमाम और कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत। परवरदिगार इनमें से जो मुत्तकी होंगे, क्या जो अली के मानने वाले होंगे, उनके लिए जन्नत है। तवज्जो कीजिएगा, जो अली को मानते हैं, जो रसूल खुदा को मानते हैं, जो बीबी सैयदा को मानते हैं, जो इमाम हसन मुज्तबा को मानते हैं, जो इमाम हुसैन को मानते हैं, क्या जन्नत उनको मिल जाएगी? सिर्फ मानने से क्या जन्नत मिल जाएगी? कुरान ने फिर कहा व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। कुरान कह रहा है कि ये जन्नत बनाई गई है तो सिर्फ मुत्तकियों के लिए। जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। अल्लाह ने तो रास्ता बतला दिया, अल्लाह ने तो आसानी बतला दिया कि जन्नत किसकी है, कामयाब कौन है, कामयाबी किसका मुकद्दर है, ये अल्लाह ने बतला दिया। और अल्लाह तो अपने बंदे का कितना इंतजार कर रहा है। एक बात कहूं,
ایک بات توجہ کیجیے گا، اللہ اپنے بندوں کا کس طرح انتظار کر رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کر رہا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی بادشاہ، میری طرف دیکھیں پلیز، کوئی بھی بادشاہ ہو کبھی اپنی دربار میں ایک انسان کو 5 بار نہیں بلائے گا، 5 بار، اور اللہ 5 بار بلاتا ہے، 5 بار بلاتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے بلاتا ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اللہ نہیں رہے گا کیا؟ اللہ ہی رہے گا. اللہ کی عظمت کم ہونے والی نہیں ہے، لیکن نماز پر اللہ کا بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں بندگی سکھانا چاہ رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس لیے تو اللہ نے کہا نا بار بار بلانا. اگر اللہ راضی ہوتا ہے کسی نبی سے، میں نے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، اللہ کسی نبی سے راضی ہوتا ہے تو اس سے اپنا دیدار کروانے کے لیے معراج پر 7ویں آسمان پر بلاتا ہے، کسی کو کوہ طور پر بلاتا ہے. جس نبی سے راضی ہوتا ہے اسے ملاقات کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے، اور اللہ کسی مومن سے راضی ہوتا ہے تو اسے مصلی عبادت پر بلاتا ہے کہ میرے پاس آ جا، میرے بندہ میرے پاس آ جا. دیکھ، اگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی 40 سال کے ہو جاتے ہیں، کبھی 50 سال کے ہو جاتے ہیں، کبھی 60 سال کے ہو جاتے ہیں، کبھی 18 سال کے ہو جاتے ہیں، کبھی 20 سال کے ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے دروازے پر نہیں جاتے. جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، پھر ہم مصلی عبادت پہ آ کر گر گراتے ہیں، پروردگار ہم نے راستہ دیکھا ہوا نہیں تھا، ہم نے تیرے راستے کو چھوڑا ہوا تھا، پروردگار معاف کر دے، پروردگار ہم نے فلاں گناہ کیے، پروردگار ہم نے اتنی نافرمانی کی، پروردگار تیرے دروازے کو ہم دیکھتے تک نہیں تھے، تو بار بار بلاتا تھا، ہمیں بلاتا تھا، حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، حیا علی الفلاح، کامیابی کے لیے آ جاؤ. پروردگار سنتے تھے، توجہ نہیں دیتے. پروردگار اب آ گئے ہیں، ہمیں معاف کر دے. اللہ کا آواز آئے گا، آتا تو نہیں تھا، میں تو تیرے آنے کا کب سے انتظار کر رہا ہوں. آتا تو نہیں تھا، آتا تو نہیں تھا. میں تو تیرے آنے کا کب سے انتظار کر رہا تھا. آنا تجھے چاہیے تھا، لیکن آیا تو ہے نا. آج کے بعد لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کہہ رہا ہے جب میری بارگاہ میں آ رہا ہے نا، جب آ گیا ہے، اب میری رحمت سے مایوس مت ہو. جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں گناہ معاف کرنے والا ہوں، میں تم لوگوں کو معافی دینے والا ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، کیونکہ تو میری بارگاہ میں آیا ہے، مجھے معاف کرنے والا سمجھ کے آیا ہے. آج کے بعد تو ایسے ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، تو معافی مانگنے آیا ہے، میں نے معاف کر دیا. تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو سمجھیں، اور جب اللہ کی محبت ہمیں سمجھ میں آ گئی اور اللہ پر بھروسہ ہم نے کر لیا، دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. اگر ہم نے اللہ کو سمجھ لیا، اور اللہ کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ابا نے کہا اللہ ایک کہے تو ایک مان لیا، ہمارے استاد نے کہا اللہ عادل ہے تو عادل مان لیا، ہمارے کسی دوست نے کہا اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی ملے تو ہم نے مان لیا. نہیں، اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے آگے جھکو نہیں. جھکنے کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ فقط اللہ ہے. اگر کسی کو عادل ماننا ہے، دنیا میں ہر ایک کے کوئی نہ کوئی عدل میں
خلل پائے جاتے ہیں، اگر حقیقی عادل ہے تو وہ اللہ ہے، جو کبھی تانا نہیں دیتا، وہ کبھی طنز نہیں کرتا، وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جتنی بھی نافرمانی کرو، جتنی بھی نافرمانی کرو، چاہے احد پہاڑ جتنے گناہ ہو جائیں تمہارے، لیکن ایک بار استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہنے سے اللہ کہتا ہے، او میرا بندہ تو نے توبہ بھی کی ہے، معافی بھی مانگی ہے، چل میں نے تجھے معاف کر دیا، چل میں نے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی دربار میں آئیں، اپنے گناہ اکیلے پن میں بیٹھ کر ایک مصلی بچھائیں، کسی کمرے میں کونے میں بیٹھ کر مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کر کے کہے، او میرا کریم اللہ، میں بھٹکا ہوا تھا، تیری دربار سے بھاگا ہوا تھا، تیرا نافرمان تھا، تیری نافرمانی کرتا رہا، میرے فلاں گناہ، میرے ہاتھوں کے گناہ، میرے پیروں کے گناہ، میرے کانوں کے گناہ، میرے زبان کے گناہ، میرے آنکھوں کے گناہ، میں کئی گناہ کرتا رہا، وہ میرے کریم اللہ، اگر تو نے بھی اپنی دربار سے مجھے واپس کر دیا تو کس دروازے پہ جائیں گے جو ہمیں معاف کر دے گا؟ یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے میرے رب، بس تمہارا یہ الفاظ منہ سے نکلنا ہوگا، ادھر سے اللہ یہ کہے گا، او میرے بندے تو نے تو دیر کر دی ہے نا، معافی مانگنے میں تو نے دیر کر دی ہے، میں تو تیرے گناہ کب سے معاف کرنے کے لیے تیار تھا، ایک مرتبہ تو آ جاتا میں تیرے گناہ معاف کرتا۔ سوال پڑھے محمد والے تو آج یہاں پر مجلس اعزا جو کروائی گئی ہے وہ مثال ثواب کے لیے بھی ہے اور رزق کے اضافے لیے بھی ہے اور پریشانی کی دوری کے لیے بھی ہے۔ سب سے پہلے دعا میں ہم اللہ سے بانیان مجلس، برادر عزیز، ولی محمد خاص کے لیے اور ان کے پسران کی جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک اس مجلس کے صدقے میں ان کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف دور فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار ان کے گھر کے اوپر رحمت نازل فرمائے، ان کے ساتھ غیبی مدد عطا فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں برادر ولی محمد کے جو بھی مرحومین ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں اس کا سایہ اپنی اولاد پہ قائم دائم فرما۔ میرے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے 12ویں امام کا جلد زور فرما۔ سارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حسن گرامی کہتے ہیں کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، اتنی عظمت کہ ہم نے کبھی سوچا نہ تھا، جن پر دین اسلام نازل ہوا ان پر اتنی تکالیف ملی تھی کہ رسول خدا روتے روتے کہیں گے، پروردگار 1,24,000 نبی جتنے گزرے ہیں ان پر بھی اتنی مصیبتیں نہیں پڑی جتنی مجھ محمد کو تکالیف دے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات اسی کوفہ کے شہر میں، عثمان اتنے سخی ہیں کہ کوفہ کے شہر میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب اپنے دروازے پہ آئے مولا کائنات، بی بی زہرا کو جب مولا کائنات کو دیکھتی ہے کہ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مولا کائنات سے بی بی سیدہ رو کے پوچھتی ہے، آقا کیا کوفے والے تجھے سلام نہیں دیتے؟ مولا کائنات روتے روتے کہتے ہیں، زہرا صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ میں علی سلام دیتا ہوں اس کا بھی جواب نہیں دیتے۔ کتنے سخی ہیں مسلمان، لیکن آتے ہیں پھر سیدہ کے دروازے پر۔ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر رحمت للعالمین نبی رک جایا کرتے تھے،
نماز فجر سے پہلے رسول خدا آ کے کہتے تھے السلام علیک یا اہل النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوہ تجھ پر میرا سلام ہو. لیکن مسلمانوں نے رسول خدا کے بعد اسی دروازے پر آگ لگائی. عزادارو میں کیسے بیان کروں کہ بی بی روتی بھی رہی اپنے بابا کے بعد، روتی بھی رہی، اور جب اپنی بابا کی مزار پہ جاتی تھی رو رو کر کہتی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی العیام سن لیالہا. بابا تیرے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی، یہ سیاہ دنوں پہ پڑ جاتی، سیاہ دن یہ روشن دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. عزادارو وقت اتنی مصیبت نہیں تھی. عزادارو جب بی بی سیدہ کی رحلت ہوئی، امام علی بن ابی طالب نے بی بی سیدہ کو غسل دینا شروع کیا. ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ بی بی سیدہ کا ہاتھ پہلو پہ ہے. مولا کائنات نے رو کر کہا زہرا تجھے واسطہ ہے اللہ کا، یہ ہاتھ ہٹا دے. ہاتھ ہٹا نہیں، ایک مرتبہ رو کر کہا سیدہ تجھے علی کے حق کا واسطہ، یہ اپنے پہلو سے ہاتھ ہٹا دے. جب پہلو سے ہاتھ ہٹانا کیا دیکھا؟ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. عزادارو مولا کائنات نے دیوار میں سر مارنا شروع کیا. جب دیوار میں سر مارنا شروع کیا، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں مولا کی خدمت میں آیا، مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہا یا علی تو کبھی جنگوں میں بھی نہیں روئے، یا علی کتنی مصیبت تجھ پر پڑی کبھی نہیں روئے، آخر کیا وجہ ہے کہ تو نے رونا شروع کیا؟ مولا کائنات رو کے کہتے ہیں سلمان جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا کیا دیکھا؟ میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. نہ جانے زہرا نے 75 دن ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے کیسے زندگی گزاری ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا